For the grace of Allah, I rule with. یہ کہانی ایک ایسے نوجوان بادشاہ کی ہے جو صرف 19 سال کا تھا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کا تخت سنبھال لیا Grace اور of Allah, I rule with justice and wisdom. دنیا سمجھتی تھی کہ یہ ایک ناقابل تجربہ کار لڑکا ہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ قسمت بدلنے والا بادشاہ تھا۔ اور تخت پر بیٹھتے ہی اس کے ذہن میں حکمرانی کا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک ایسا مقصد تھا جو صدیوں سے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ایسا شہر جو دنیا کا سب سے مضبوط شہر کہلاتا تھا، وہ شہر قسطنطنیہ تھا۔ اور یہی سے شروع ہوتی ہے سلطان محمد کی وہ تاریخ جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ السلام علیکم ویورز، تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ جب سلطان محمد تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کا بھائی اورحان تخت کے لالچ میں اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ چند غدار سرداروں کے ساتھ مل کر اور دشمن کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے اور وہ غیر ملکی فوج لے کر سلطان کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ مگر میدان جنگ میں سلطان محمد اپنی بہادری اور حکمت عملی سے کفار کی فوج کو تباہ کر دیتا ہے۔ اورحان جان بچا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جنگ کے بعد سلطان زخمی حالت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک حکیم کے پاس جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات حکیم کی منہ بولی بیٹی علینا سے ہوتی ہے۔ علینا سلطان کے زخموں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور سلطان پہلی ہی نظر میں اس کے اخلاق اور حوصلے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران سلطان محمد کی فتح کی خبر اس کے والد سلطان مراد تک پہنچتی ہے اور یہ سن کر سلطان مراد کہتا ہے، اللہ ہمارے سلطان کو مزید طاقت عطا فرمائے اور مزید فتوحات سے نوازے۔ اور محنت ہی صبر وہ راستہ ہے جو انسان کو اپنے بزرگوں کے لیے باعث فخر بناتا ہے۔ اور بعد میں سلطان محمد کی والدہ سلطان کے زخم دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے کہ یہ علاج کس نے کیا، اور سلطان علینا خاتون کے بارے میں بتاتا ہے اور ایک بازنطنی کماندار جانوش سلطان مراد کی اور ساتھ ہی غدار کماندار کی سازش کا ذکر کرتا ہے جس نے سلطان مراد کی اہلیہ کو دھمکی دی تھی اور سلطنت عثمانیہ کو کمزور سمجھا تھا۔ اور سلطان محمد سخت پیغام دیتا ہے، اگر تم اپنی غلطی کی معافی مانگ لو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ پھر سلطان اپنے سرداروں کو جمع کر کے کہتا ہے، اگر ہم اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ہدف وہ ہونا چاہیے جس کی خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سب سرداران حیران رہ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے، اے سلطان، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی بادشاہ ایسی فوج نہیں بنا سکا جو قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں عبور کر سکے۔ اور بہت سی سلطنتوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ خود عثمانیوں نے بھی کوشش کی، مگر یہ شہر فتح کرنے میں ناکام رہے کیونکہ ان کے پاس دیواریں گرانے کے لیے ہتھیار نہیں تھے۔ وزیر اعظم کہتا ہے، اے سلطان، یہ جنگ ہمارے خزانے اور طاقت کو ختم کر دے گی اور یہاں تک کہ آپ کے والد سلطان مراد بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکے۔ اور یہ سن کر سلطان محمد غصے سے کہتا ہے، میں سلطان مراد نہیں ہوں، میں سلطان محمد ہوں اور میں وہ فوج بنا کر دکھاؤں گا جو ان دیواروں کو بھی جھکا دے گی۔